آج ہم تھوڑی سی سیلف کیئر پہ بات کریں گے. ٹف لو کا جو 11th پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سچی بحالی ہے یا جو صحیح بحالی ہے وہ تبھی آئے گی جب آپ ہر حال میں خوش رہنے کا یعنی کہ ڈیسیجن لے لیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس میں خوش رہنا ہے. یہ فیملیز کے لیے زیادہ ہے کیونکہ فیملیز کی کچھ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں پیشنٹ سے کہ 100 دن کر کے یہاں سے جب باہر نکلے گا تو وہ بالکل ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ بن کے باہر نکلے گا. میں سوال بھی یہ کرنا چاہوں گی کہ کس کس کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے اپنے پیشنٹ سے جن جن کا انڈورس ہے یا جن جن کے بچے آؤٹ ڈورس بھی ہو چکے ہیں, کن کن کی یہ تھاٹ تھی کہ 100 ڈیز کے بعد جو ہے ہمارا بچہ بالکل پرفیکٹ ہو کے 100% پرفیکٹ ہو کے نکلے گا اور کوئی خرابی نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں کرے گا, یعنی کہ ہماری تمام باتیں وہ مانے گا. تھوڑا سا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے پلیز. جب ہم ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں تو انکوائریز پہ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو فیملیز کا پہلا سوال کہہ لیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا, یعنی کہ علاج سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو ہم ذرا اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے چیزوں پہ کہ آپ کتنا اچھا سیکھیں گے, آپ کا بچہ کتنا اچھا سیکھے گا. تو اس طرح ذرا ایک مشکل سا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے فیملی کو, لیکن دینا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم فالس ہوپ انڈیوس کریں تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جب بچہ کوئی خرابی کرے تو ہم سے نہ مینیج ہو پائے. تو اس وجہ سے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے آؤٹ ڈورس میں کہ کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. بیمار ہے اور نشے کا مریض ہے یا جو بھی دیگر بیماریاں ہیں اس کی, تو اس سے جو ہے وہ کچھ بھی یعنی یہ کر سکتا ہے. کس کس نے جو یہاں پہ ایک اور سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ کون اپنی سیلف کیئر کرتا ہے فیملیز میں سے میں پوچھوں گی. دیکھیں, جب آپ لوگوں کی اپنی سیلف کیئر نہیں ہوگی, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے بچے کی کیسے مدد کر پائیں گے. جب آپ خود ہی فزیکلی ایگزاسٹڈ ہوں گے, جب آپ خود ہی مینٹلی ایگزاسٹڈ ہوں گے, ایموشنلی آپ کی اپنی یعنی کہ صحت اتنی خراب ہوگی تو آپ بچے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ فیملیز آتی ہیں تو فیملیز بھی ساتھ ساتھ پیشنٹ کے بیمار ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. پیشنٹ تو ہوتا ہی ہے بیمار, لیکن پیشنٹ کے رویوں کی وجہ سے کیونکہ فیملی ان کو جو ہے اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہے, یہاں فیملی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو اپنی لمٹ سے آگے بڑھ کے بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور اسی کوششوں میں وہ اپنے آپ کو انتہائی ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. اور جب موقع آتا ہے کہ پراپر ڈیسیجن لینا چاہیے تو اس ٹائم پہ ہم پراپر ڈیسیجن نہیں لے پاتے کیونکہ اس ٹائم تک ہماری جو ہمت ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جب بھی ہم ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں تو فرسٹ تھنگ جو ہم فیملی کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی کیئر کرنا شروع کریں, اور بے شک آج سے ڈیسیجن لے لیں کہ ہم نے اپنی سیلف کیئر سٹارٹ کرنی ہے اور ہم نے ہر حال میں خوش رہنا ہے. یہ بات سننا بڑا مشکل ہے اور سمجھنا بھی کہ ہر حال میں کیسے خوش رہیں, کہ کوئی پرابلم آئے تو اس میں ہم کیسے خوش رہیں. لیکن اگر آپ اس کا سلوشن نکالیں گے اس پرابلم کا, پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, تو آپ خود بخود جو ہے خوش رہنا سیکھ لیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کی اپنی ایموشنل ہیلتھ بہت بہتر ہونی چاہیے, اپنی ایموشنل ریگولیشن بہت بہتر ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم جو سیلف کیئر کے پرنسپلز ہیں اس پہ کہ اپنی فزیکل سیلف کیئر کرنا, یعنی کہ اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانا. اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, پیشنٹ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنی جسمانی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اچھی ڈائٹ, ہائیجین, گڈ سلیپ, ڈیلی شاور. تو فزیکل سیلف کیئر ہماری ہوگی, ہماری جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو ہم اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ ہم جو ہے بچے کو ہینڈل بھی کر پائیں گے. لفظ میں یہاں پہ بچے کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ٹف لو پیرنٹنگ ہے, لیکن یہ سب کے لیے, اس میں جو ہے سبلنگس بھی آ جاتے ہیں, اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں, اس میں وائفز, ہسبینڈ سب آ جاتے ہیں. تو اپنے لوڈ ون کی کیئر کے لیے سب سے پہلے اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اپنی کیئر کریں. سو اٹس ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو پہلے رکھیں اور ہم اس کو جو ہمارا مریض ہے, جو بھی ہمارا لوڈ ون ہے جو اس پرابلم سے گزر رہا ہے, اس کو فی الحال ہم سیکنڈ پہ رکھیں. اس کی مدد ضرور کرنی ہے ہم نے, لیکن مدد تبھی کر پائیں گے جب ہم اپنی سیلف کیئر, اپنے آپ کی مدد اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھ پائیں گے. تو اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اپنی فزیکل سیلف کیئر کریں. ڈاکٹر جاز میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا چپنگ کریں کیونکہ آپ کا بھی سیلف کیئر پہ کافی جو ہے نالج ہے اور بات چیت رہتی ہے.
نیکسٹ آتے ہیں ہم مینٹل سیلف کیئر پہ، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم کسی ایک ایسے مریض سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خود بھی ایک مینٹل ڈیزیز سے ہی، ایک سائیکولوجیکل پرابلم سے ہی گزر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی، ہماری بھی ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اسٹریس ہوتا ہے ہمیں، اور نیگیٹو تھنکنگ بھی ہماری آنا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اب بچہ اگر گھر سے باہر ہے اور ہمیں اس کے پیٹرن کا پتہ ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کچھ ہو ہی نہ جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم پوری رات اسی وجہ سے، اسی پرابلم سے، اسی انگزائٹی میں جاگے رہتے ہیں کہ جب وہ گھر واپس آئے گا تو سکون کی سانس ملے گی اور پھر ہم جا کے جو ہے سوئیں گے. تو اس طرح بھی جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے اباؤٹ تھنگس، اباؤٹ سچویشنز، کسی بھی حوالے سے. اور جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ان سوچوں کی وجہ سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنی مینٹل سیلف کیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہماری نیگیٹو سوچیں آتی ہیں جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کچھ ٹیکنیکس ہوتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے، کچھ اپنی انگزائٹی مینجمنٹ کے، جیسے کہ اس میں کچھ فزیکل سیلف کیئر کی بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کی فزیکل سیلف کیئر اگر اچھی ہوگی تو نیچرلی بات ہے کہ آپ کی مینٹل سیلف بھی اچھی ہوگی، آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. کیونکہ اگر آپ پراپرلی سو رہے ہیں، صحیح کھانا کھا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، تو آپ کی باڈی میں وہ سارے ہارمونز اور سارے ایسے کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں جس میں جو ہے آپ کی موڈ آپ کا اسٹیبل رہ رہا ہے. لیکن اکثر اوقات ایسے نوٹس کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہمارے خود کے بھی موڈز جو ہے وہ فلکچویٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں. بچے کو یا مریض کو سنبھالتے سنبھالتے، اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، اس کی باتوں کو آنسر کرتے کرتے ہمارا خود کا بھی موڈ جو ہے وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے موڈ کا. کس کس نے یہ فیل کیا ہے؟ کون فیملی سے میرا یہ سوال ہے کہ کس کس نے اپنے خود کے موڈ میں اتار چڑھاؤ فیل کیا تھا، یا ایسے محسوس کیا تھا کہ یہ جو ہے ہمارا ری ایکشن یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہمارا آ گیا تھا ایک دم سے ری ایکشن، اس چیز پہ غصہ آ گیا تھا. فیلنگس تو آئیں گی کیونکہ وہ نیچرل پارٹ ہے آپ کی اوور آل جو آپ کی اسٹیٹ ہے، یہ موڈ کا نیچرل پارٹ ہے. ان پہ ایکٹ کرنا وہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. فیلنگس تو ہماری آتی ہیں، وہ ہمارے جو ٹرانسمیٹرز اور جو ہمارے ہارمونز ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو اس سے موڈس کا شفٹ آتا ہے، فیلنگ ہماری بدلتی ہے. لیکن ہمارے پاس چوائس ہمیشہ ہوتی ہے کہ کیا ہم اس پہ ایکٹ کریں یا نہ ایکٹ کریں. جیسے ہم چمپ برین کی بات کرتے ہیں تو جو وہ ہمارے ایموشنز ہمیں بتاتا ہے، تو ایموشنز جب ہمارے چمپ برین سے ابھرتے ہیں تو چمپ برین ہمیں ایک آپشن ضرور دیتا ہے، وہ ہمیں چوائس ضرور دیتا ہے کہ اس پہ ایکٹ کرنا ہے یا نہیں ایکٹ کرنا. وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ. لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو پھر ہم نے اتنا اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، جو ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کو ہم نے اتنا اسٹرانگ کرنا ہے، اتنا اپڈیٹ کرنا ہے کہ ہم پراپر ڈیسیجن اس ٹائم پہ لے پائیں. اور جب ڈیسیجن لینے کے بعد ایک اندر جو ایک کریٹ ہو جاتا ہے، ڈیوائڈ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے برین کی بات نہیں مانی، تو اس کو اچھے طریقے سے مینیج بھی کر پائیں. یہاں پہ پھر ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں جو ٹھیک کرنے کے ہوتا ہے، لیکن ہم پورا دن اس کے بارے میں گلٹ میں بھی ہوتے ہیں، پورا دن اس کے بارے میں ہم برا بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کبھی ہم نو کہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نو کہنا بہت ضروری ہے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو اس سے مزید اور پرابلمز ہوں گی. تو نو کہنے کے بعد جب اس کا ری ایکشن آتا ہے تو وہ ری ایکشن کہیں نہ کہیں ہم اپنے اوپر لاگو بھی کر لیتے ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے جذبات کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور ایسے بہت ہو رہا ہوتا ہے جو ایکٹیو ایڈکشن کے ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں، اس میں مریض کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے سب کے جذبات کا. وہ بٹن پریس کر کے کسی بھی طریقے سے آپ کے جذبات کو ٹویک کر سکتا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں. جب ہم ٹف لو میں آ جاتے ہیں تو آپ نے اختیار جو ہے اپنے جذبات کا اپنے پاس رکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دینا. کیونکہ اگر آپ کسی اور کو دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو مینیپولیٹ کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اپنا اختیار ہوگا خود کا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ہر حال میں جو ہے ایک تو خوش بھی رہنا ہے اور ہم نے صحیح ری ایکشن دینا ہے، تو اگلا جو ہے وہ بہتر بھی ہوگا. کیونکہ اس طرح تو پھر ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو آپ کے ساتھ بہت پیار سے پیش آئیں گے، آپ کی تمام باتیں مانیں گے. اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی پورا جو ہے گھر وغیرہ صاف کر کے تو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے تو اتنا کام کر لیا ہے،
تو میری یہ بات مانے، میں نے دوستوں سے ملنے جانا ہے. تو ہم آ جاتے ہیں اس چیز میں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بچہ ہے، اتنا کام کیا اس نے تو چلو اتنا تو ڈیزرو کرتا ہی ہے وہ چلے جانا. لیکن یہ مینیپولیشن ہوتی ہے ان کی، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جو ان کو ضرورت ہے پیرنٹس کو وہ دے دیں اور پھر اپنی ہم آگے ڈیمانڈ رکھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ڈیمانڈ مانی جائے گی اس ٹائم پہ. تو اگر ہم ان کی اس ڈیمانڈ کو نہ مانیں اور ہم کہیں کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے سارا کام کیا ہے لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، یہ بات جو ہے آپ کی جائز نہیں ہے یا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو یہ زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. اس کو برا تو لگے گا لیکن اس کے لیے یہ زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے مینٹل ہیلتھ کو ہم نے اتنا اسٹرانگ کر لینا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اسٹینڈ بھی لیں گے اور اسٹینڈ کا آگے جب کوئی کرائسس بھی آئے گا تو ہم اس کو اچھے سے مینیج کر سکیں گے وداؤٹ گیٹنگ ایجیٹیٹیڈ, وداؤٹ گیٹنگ اینگری, وداؤٹ ہیونگ سم انگزائٹی اٹیک یا پینک اٹیک یا کوئی گلٹ کی فیلنگس. پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے لے لیا ہے اسٹینڈ تو پھر ہم نے لے لیا ہے, ٹھیک اسٹینڈ لیا. تو اپنی مینٹل ہیلتھ کیئر کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے, اور جب ہم اسٹریس میں بھی ہوں تو ہمیں اسٹریس کو مینیج کرنا آنا چاہیے, کہ تھوڑا سا ٹائم لے لیں, تھوڑا سا جو ہے پیچھے ہٹ جائیں اس چیز سے, تو تھوڑا سا اس سچویشن سے جو ہے ہم پیچھے ہٹ جائیں, سچویشن کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں, پھر اس پہ بات کریں اور اس حوالے سے اس کو ڈیل کریں. کیونکہ جب جو ہے پرابلم چل رہی ہوتی ہے, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, تو اگر اس میں ہم خود بھی ہمارے جذبات اوپر ہوتے ہیں, ہم خود بھی غصے میں جا رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ جو ہے آنسر کرنا ہمارے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے, ہم کچھ ایسا کہہ دیں جس سے اگلا جو ہے اور زیادہ ہرٹ ہو جائے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جب ہم ٹف لو میں آتے ہیں اور ٹف لو کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہماری باتوں سے اگلا ہرٹ بھی نہ ہو لیکن ہماری باتوں سے اگلا سمجھ بھی جائے اس چیز کو. یہ ایک جو بیلنس ہے یہ ہم نے کریٹ کرنا ہے کہ ہم نے تلخ بات کرنی بھی ہے لیکن ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ہرٹ نہ ہو, وہ اپنے دل پہ نہ لے اور وہ اس بات کو آرام سے سمجھ جائے. تو اس لیے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے بیچ میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹف لو جو ہے یہ پہلے ایک پیرنٹنگ اپروچ تھی کہ جی بہت زیادہ اگر بچوں کو آپ ریپریمانڈ کریں گے, ان کو ماریں گے, ذرا اگریسو ہوں گے ان کے ساتھ تو وہ ٹھیک چلیں گے. پھر ایک اپروچ یہ آئے کہ نہیں یہ تو غلط ہے, اتنا مارنا نہیں چاہیے بچوں کو, تو ذرا زیادہ پیار کرتے ہیں ان کو, تو جب بہت زیادہ پیار بھی نچھاور کرتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہوتی ہے کیونکہ اس سے بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹف لو ان بٹوین ہے, ان دونوں کا مکس ہے, ایک بیلنس ہے کہ سختی اور پیار جو ہے اس کے ان بٹوین کو ایک چیز ہے کہ آپ نے محبت بھری گرفت رکھی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ جو بہتری ہے وہ بیٹھے بٹھائے نہیں آئیں گی. ایسے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے, بچہ جو ہے 100 days سے گزر آئے گا اور جو ہے بہتری اس میں آ جائے گی. اس میں کچھ آپ کا بھی رول ہوگا, کچھ ہمارا رول ہوگا اور کچھ پیشنٹ کا خود کا بھی رول ہوگا. تو ہم سب کو اکٹھے مل کے اس میں جو ہے جدوجہد کرنی پڑے گی ایز اے ٹیم. ایک ٹرائنگولر جو ٹیم بنی ہوئی ہے ہماری, تو ہم سب کو اکٹھے مل کے اس میں کام کرنا پڑے گا, تب ہی جو ہے بحالی آئے گی اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی راہ پر چلنا شروع ہوں گی. فوراً بہتر نہیں ہوں گی, اس کے لیے ورک کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. پھر تیسری چیز آتی ہے جو ہماری بہت ایک نیڈ ہے کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ہماری سوشل سیلف کیئر, لوگوں سے ملنا, لوگوں سے ہیلپ مانگنا, اپنی فیلنگز اپنے پرابلمز ان کے ساتھ شیئر کرنا, سماجی جو ہماری صحت ہے اس کو بحال کرنا پھر سے. کیونکہ اکثر ایسے ہو رہا ہوتا ہے ایکٹیو ایڈکشن میں کہ ہماری جو پوری دنیا ہے کہیں نہ کہیں وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے صرف اس پہ جو کہ بیمار ہوتا ہے, ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کو ڈپینڈنسی کی بھی علامت ہوتی ہے, ہم روگی پن کی علامت بھی ہوتی ہے کہ ہمارا سینٹر آف دا یونیورس جو ہے وہ ہمارا مریض بن جاتا ہے, اور ہم اپنے جو کرنے والے کام ہیں, اپنی جو رسپانسبلٹیز ہمیں اٹھانی چاہیے, اپنے جو ہمارے پلانز ہیں, کسی سے ملنا ہے تو ان کو تو ان کو جو ہے ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے. تو اپنی سوشل سیلف کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایک فیملی کا ایسنس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اور جو ہماری ضرورت ہے ان کے ساتھ رہنا, کہ وہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں تو بس ہمیں اب رہنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ.
ایکچولی میں ایسنس جو ٹرو فیملی کی ہے وہ یہ ہے کہ کوپریشن ہونی چاہیے, آپس میں میل جول ہونی چاہیے, آپس میں بات چیت ہونی چاہیے, ہم کچھ کہیں وہ کچھ کہیں اور پھر مل کے کوئی ایک ڈیسیجن پہ پہنچیں. لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مریض کو جو بیمار ہے اس کو ہم نے وی آئی پی بنا دیا ہوتا ہے, اور جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, اور یہ چیز دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. لیکن وہ اس کے لیے تو کام بہت کر رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری جو ساری باتیں ہیں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, اور میں جو بھی کہوں گا وہ مانی جائے گی بات, اور مانی بھی جاتی ہے. تو پھر جب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی تو ذرا ان کو پرابلم ہوتی ہے, ان کو ڈیفیکلٹی آتی ہے اس میں ماننے میں. تو سوشل سیلف کیئر میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو فیملی کے آپس کے تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانا, کوآپریٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, اور دوسرا جو اپنے باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے اگر کوئی فرینڈس ہیں, آپ نے فیملی میں ملنا ہے, کوئی آپ کی جیسے فنکشنز آ رہے ہیں, ہم وہ بھی اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم اتنے دل برداشتہ ہوتے ہیں, ہم اتنے سیڈ ہوتے ہیں, اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان میں بھی. ایونٹس پہ بھی جا کے ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ گھر پہ ٹھیک ہوگا, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا, یا وہ کہیں گیا ہوا ہے, تو ہمیں یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے, اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جلدی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تو ہم جائیں, اکثر تو ہم مس بھی کر دیتے ہیں. تو اپنی سوشل سیلف کیئر کرنا, اپنی سماجی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہر کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اکیلے کر سکتے ہیں, اور یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل الون, اور نہ ہی آپ کو ہر چیز کو بیٹر خود ہی سے کرنا ہے, کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اٹ آل بیٹر ایدر, کہ تھوڑا سا جو ہے وقت دیں, کچھ ان کی طرف سے جو ہے انیشیٹو آئے گا, کچھ آپ کی طرف سے آئے گا, تو اکٹھے مل کے اس چیز کو ہم نے ریزالو کرنا ہوتا ہے. لاسٹ چیز جو ہمیں جس چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہے روحانی صحت, اپنی اسپریچول ہیلتھ, کہ جو ہمارا ایک کنیکشن ود گاڈ ہے, اور جو ہمارا ایک کنیکشن ود ان سیلف ہے وہ بھی. روحانی صحت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہائر پاور کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو, ہمارا اپنے ساتھ جو کنیکشن ہے, ہمارا اپنے ٹرو ایسنس کے ساتھ, ہماری اپنی ویلیوز کے ساتھ, ہم کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں, ہماری یعنی کہ شخصیت کیا ہے, ہماری پرسنالٹی کیا ہے, اس کے ساتھ کھڑے رہنا اور اس کو انہانس کرتے رہنا, یہ ساری جو ہے یہ اسپریچول ہیلتھ کیئر میں آتی ہے, یعنی کہ اپنی روحانی صحت کو بہتر کرنے کی طرف آتے ہیں. اس میں جو ہے میڈیٹیٹ کرنا, اس میں کچھ لوگوں کے لیے دعا مانگنا, پریئر, کسی یعنی کہ نمازیں پڑھنا, جو ہے ہر کلچر کا, ہر ریلیجن کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اسپریچول سیلف کا. فیملی سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کیسے اپنی روحانی صحت کا خیال رکھتے ہیں, یہاں سے کہ کوئی بتانا چاہے کہ کیا کرتے ہیں ہم کہ ہماری روحانی صحت جو ہے وہ بہتر ہو, بحال ہو. اسپریچول ہیلتھ میں آئے گا, اور اسٹینڈنگ بائی وٹ یو بلیو ان ایز ویل, کہ آپ جس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, جو کچھ عقیدے ہیں, اور وہ اگر ٹھیک ہے, اپروپریٹ ہیں کلچر کے حوالے سے, تو ان کے ساتھ اسٹینڈ بائی رکھنا, یعنی کہ کھڑے رہنا ان کے ساتھ, اور رائٹس کو ریکگنائز کرنا, اپنے حقوق جو ہیں ان کو ٹھیک سے جو ہے کرنا, یعنی کہ میزین سے لفظ سلپ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے, حقوق کو ادا کرنا, یعنی کہ اپنے جو جتنے بھی آپ کے ہیں ان کو ادا کرنا. تو یہ ساری جو ہے یہ اسپریچول سیلف کیئر میں ہی آتی ہیں, کہ آپ کا اپنے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے, آپ کی جو اپنی ایک سیلف اسٹیم ہے, خود اعتمادی ہے, وہ کتنی بہتر ہو رہی ہے وقت ساتھ ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کی جو ایک کنیکشن ود ہائر پاور ہے, کیونکہ ہر کسی کا کنیکشن ہوتا ہے کسی ایک ہائر پاور کے ساتھ, اور ہر کوئی جو ہے اس کو ڈفرینٹلی ویو بھی کرتا ہے, کسی کے لیے گاڈ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے کوئی ایک پرسن ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق بہتر کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روحانی صحت میں آتی ہیں, اسپریچول سیلف کیئر میں آتی ہیں. انر پیس کو ڈھونڈنا, یعنی کہ جو ہمارے اندر ایک سکون ہے اس کو ڈھونڈنا, ایک اپنے اندر ہارمنی کو ڈھونڈنا. جو 12 اسٹیپس کی ایک جرنی ہے وہ پوری اسپریچول جرنی ہی ہے. وہ جو آپ کی ایکٹیو ایڈکشن میں اسپریچول ہیلتھ خراب ہوئی ہوتی ہے یا کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اسٹیپس ہوتے ہیں. اور اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس سے لبریٹ کر دیں, ہمیں اس سے نکال دیں,
اور پھر اس پہ ایکچولی کام کرنا بھی شروع کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے جو ہم نے اتنے کریکٹر ڈیفیکٹس یا کردار کی خرابیاں ہیں جو ہم نے پوری ایکٹیو ایڈکشن میں اکٹھے کی ہیں اپنے ساتھ، ان کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کرنا ہے۔ حل کی طرف جا سکتے ہیں بالکل، کیونکہ ایک کردار کی خرابی ایکٹیو ایڈکشن میں یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کریں گے، چیزوں کو دل سے ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے، گریسفلی ایکسیپٹ کریں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی سچائی کی طرف ہم آنا شروع کریں گے، دوسروں سے بھی سچ بولنا شروع کریں، تو آہستہ آہستہ یہ کردار کی خرابی بھی ہماری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب آلموسٹ ساتھ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنی جو ہے فزیکل سیلف کیئر کریں کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد مینٹل سیلف کیئر کریں، پھر جو ہے سارا یہ، کیونکہ انٹر لنکڈ ہے سارے، ایک دوسرے کو یہ افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہوگی تو آپ کی سوشل ہیلتھ، آپ کی جو ہے مینٹل ہیلتھ وہ بھی خراب ہوگی، تو اس لیے یہ سارا اکٹھے چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو زیادہ ترجیح دینی ہے، کسی کو کم دینی ہے، ان سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے، بٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ضرور کرنا ہے کہ آپ کی کون سی ہیلتھ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ بائی آل اسٹینڈرڈس ٹھیک ہے تو اس کو مینٹین رکھیں، بٹ ورک آن یور مینٹل ہیلتھ اگر وہ زیادہ افیکٹ ہوئی ہے تو پرائورٹائز بھی اس میں کریں، لیکن ان سب کو ہم نے اکٹھے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی چاروں ہیں دے آر آن گوئنگ۔ دیکھیں جب آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کی کیئر کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو ایک پوری باڈی ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع ہو جائے گی، ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جتنی بھی سیلف کیئر ہیں یہ ساری آن گوئنگ پروسیسز ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ایک دفعہ کر لیا تو بس ختم۔ اس کو کرتے رہنا ہوگا جب تک کہ ہماری زندگی ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بہتر کرتے رہنا ہوگا۔ آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔